روایت مشہور ہے کہ ایک روز حضرت سید علی حجویری اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر ایک دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم رائے راجو کو دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھینسوں کے تنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی بات سن کر کہا، یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے بھینسوں کے تنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہے گی، یعنی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آپ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دیے جائے۔ چنانچہ اس نے دودھ آپ کو ہی دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانور کو دوہا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا۔ اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ یہ خبر بہت جلد پورے لاہور میں پھیل گئی۔ آخر یہی بات لاہور کے گردنواح کے دیہاتوں میں بھی جا پہنچی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر ہے، اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے، آپ ضرورت کے مطابق لے لیتے اور بقیہ دودھ کو انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا۔ اسے بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کیوں کر کوئی بند کر سکتا ہے۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تنوں پر نہیں چلتا تھا، اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیروں کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ دورہ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھیے کون جیتتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا، لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے دنیاوی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا کہ لوہاری طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑانے لگا
اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے حضور دل میں یہ دعا کی، یا الہی، اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگے، اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر نیچے آ گیا۔ اس کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی برتری منوانے میں ناکام ہو گیا۔ عرض یہ کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ گئی مگر اس کی ہار کیا تھی، وہ تو اصل میں جیت گیا۔ فوراً اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداؤں کی پوجا کا نظریہ تھا، وہ تبدیل ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خدائے واحد ہی سچا ہے۔ وہ زبان جس پر جادو کے الفاظ کا ورد تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کی صداقت بول اٹھی۔ آخر وہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی راہ دکھلا دیجیے جس پر آپ گامزن ہیں۔ چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ کیسے اللہ کی شان ہے کہ سرکار کو زیر کرنے آیا تھا، خود زیر ہو کر چلا، اوپر لے کر آیا تھا، صاحب ایمان ہو گیا۔ یہ ہے حضرت سید علی ہجویری کی نگاہ کیمیا کی کرامت کہ اس کافر کا کایا پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر معزز اور مکرم ہو گیا۔ تذکرہ نگاروں میں سے کسی نے رائے راجو کو پنجاب کا نائب حاکم لکھا ہے اور کسی نے لاہور کا حاکم، کسی نے رائے راجو جوگی لکھا ہے۔ باہر کے وہ جو کچھ بھی تھا اس کے پاس سپلی علم تھا جس کی بنا پر سن رکھا تھا۔ اس کا اللہ کے ایک ولی کامل کے سامنے بھیج ہو گیا اور وہ ہر طرح سے بے بس ہو گیا، لیکن اس کے بے بس ہونے سے اس کا مقدر جاگ اٹھا اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے راہ سلوک پر گامزن ہو گیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ پہلا ہندو تھا جو حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ جزاکم اللہ خیرا۔